السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آج قرآن کی سب سے مشہور آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ مشہور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ہر جگہ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے اور منعقد ہوتا ہے، وہاں کے جو دو خطبے ہوتے ہیں، اس کے سیکنڈ خطبے میں وہ خانہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو، یا ملیشیا میں مسجد ہو، یا امریکہ میں، پاکستان میں، اس میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ وہ بہت ہی اہمیت کی حامل آیت ہے۔ اس کا تعلق قرآن کے جو پورا کانٹینٹ ہے اس کو اللہ نے ایک آیت میں سمو دیا۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نحل 16 سورہ کی 90 آیت ہے، بہت مشہور، سیکنڈ خطبے کے اینڈ پہ پڑھی جاتی ہے۔ میں پڑھوں گا تو آپ ایک دم ریلیٹ کریں گے، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے وہ میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ویری شارٹ آیت، اور دیکھیں کیا اس میں ایک پورا جہان ہے ایک اللہ کی ہدایات کا۔ اور دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، وی ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس۔ عدل کا، احسان کا، اور ذی القربیٰ کو دیتے رہنے کا، تین چیزوں کا حکم دیا ہے، تین چیزوں سے روکا ہے، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ اور آگے ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، یاد دہانی۔ یہ جو نا تذکرون، عربی میں قرآن، اللہ نے اپنے قرآن کو یاد دہانی قرار دیا ہے۔ تذکرہ کس چیز کی یاد دہانی؟ یعنی اللہ کلیم کرتا ہے کہ ہم انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ حیوانی وجود تو ہے، کھاتا ہے اور جس طرح حیوان بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا اخلاقی وجود ہے۔ اللہ نے ہمیں حصے جمالیات دی ہے۔ ہم مثلا آرکیٹیکٹس بنتے ہیں، ڈیزائنرز بنتے ہیں، میوزک اور ڈرامہ، فلم، اسکلپچرز، فیشن ڈیزائننگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، یہ سب چیزیں انسان کرتا ہے۔ یہ ایک حصے جمالیات ہے۔ یہ شی اپریشیٹس فائن آرٹس، پوئٹری، افسانہ نگار، یہ سب چیز، یہ کوئی اور اسپیشی نہیں کرتا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ہم یہ کرتے ہیں۔ یعنی دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف اسپیشیز آن پلانٹ ارتھ، جو بیسٹس اینڈ اینیملز، پلانٹ کنگڈم اینڈ ایون in the ocean. Why is it that it is only us, one Homo sapien, who constitute this sense of morality, this sense of fine arts? یہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے اس میں۔ لوگ جو کہتے ایتھیسٹ ہیں کہ جی it is by chance that one fine moment in the universe billions of years ago, there was some great chemical reaction where everything just fell in place. The mountains, the streams, the hydrological cycle, the elements of the elements, those are in the bosom of the earth, and all those things, they are just there. Well, if it's a fluke, اگر وہ کہتے ہیں بڑا ایک beautiful chemical reaction ہوا ہے at the right moment, all the things were just perfectly poised to create this fantastic thing that we look around. So please allow me to say, or at least present or put forth my point, کہ if it's a fluke, تو جو millions of species ہیں، تو اب تک there should have been at least one, if not more than one species sitting with us here, competing with us in that sense of morality, or in developing the world along with us. کوئی بھی نہیں۔ I mean, we don't find any. We have these different societies, model town, for instance, model town Lahore, but we do not have model town for monkeys or universities for donkeys, or we claim that dolphins in the oceans are very sensible creatures, dolphins. So if you go in the depths of the ocean, you don't find any colonies of those dolphins. All of the other species on planet Earth live and flourish in their habitat. They don't move an iota beyond that. Only us, Homo sapiens, we, as I speak, we are progressing and developing. I mean, we have practically landed on the moon. This is just not possible
There are a lot of, it's called rocket science actually. It's something very difficult. So we claim, or God claims in the Quran, that He has bestowed, that He has revealed that fine sense of what is wrong from what is right. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. It's on this basis. That is why a human being, when he does something bad, he commits a sin, in the first case, he always or she feels bad and wants to hide it. Why? Why? Is it a fluke? No, it is that fine sense that God has bestowed in us. Now that fine sense is called sense of morality, which we already have. Yet when God revealed His last scripture, the Quran, He mentions those things in the Quran. That what are those things which constitute the sense of wisdom, the sense of morality, respecting your, believing in one God, worshipping one God. And that is where it all starts from, the sense of morality. Then respecting your parents, and not going near the orphans. उनके जो माल के करीब ना जाओ, फिर झूठ ना बोलो, fulfill your commitments, etc., etc. Now, why does He mention the Quran? Because God says the Quran is a reminder. Even though you have this fine sense, what is wrong and what is right, still I have given you this beautiful last message so that you can read it over and over again in your language of understanding, so that you are reminded if you are faltering somewhere. If I am started telling lies, or I lie or cheat here and there, and when I keep myself associated with the very word of God, I am reminded, oh yeah, I shouldn't be doing that. That is why Quran is termed as a reminder. Yaad Dehani. Tazkara in our Urdu language means, your zikr, कि मैं किसी शख्स का जिक्र कर रहा हूँ. No, in Arabic it means yaad dehani, reminder. What is a reminder? Which we already know. So you are reminded. So this is the beauty of the Quran. So essentially He is asking us to do three things, which constitutes the whole morality of us. One, do justice, adal कीजिए. वो अदल बेशक जिसके साथ आपने करना आपसे कमज़ोर है या ताकतवर है, आपको वो पसंद है या पसंद नहीं है, आपने अदल करना, ये अल्लाह का हुक्म है. नंबर दो, एहसान. ये एहसान उर्दू वाला नहीं है कि मैंने एहसान किया आप पर. एहसान अरबी में का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना, यानी आप अदल करें अच्छे तरीके से, डिग्निफाइड मैनर से. अदल तो कर दिया कि एक शख्स है जो आपको पसंद ही नहीं है या आपसे कमज़ोर है, आपने अदल कर दिया, लेकिन आपने इस रवैये से कि उसका दिल भी दुखा नहीं. अल्लाह कहता है अच्छे तरीके से कीजिए, ये एहसान है. तीसरा है ज़िल कुर्बा, वो है व इताई ज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों को, क्लोज रिलेटिव्स को माल, उनकी मदद कीजिए. याद रखिए, ये बिल्कुल सिंपल बात है, इस पर हम कभी इंशाल्लाह बात करेंगे. जितना माल अल्लाह देता है, अगर आप मालदार हैं, उस माल में अल्लाह तवक्को रखता है, जो मेरा बंदा है, अल्लाह कहता है, वो उस माल में दूसरों का हक़ तस्लीम करता है. वो हक़ कहाँ से शुरू होता है? वो आपके वालदैन से शुरू होता है, एंड मूव्स आउटवर्ड्स. वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, इस तरह इट मूव्स आउटवर्ड्स. तो ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपने उन पर खर्चना है. तीन बड़ी ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह ने रोका है. सबसे पहले फ़ाहिशी जो सेक्सुअल एक्ट है, ज़ना, जो लास्ट स्टेज होती है, अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है कि सब बाकी चीज़ें जो उस साइड पर हमको उसकी दावत देती हैं, वो सब चीज़ें अल्लाह ने कहा है वो उससे आपने बचना है. नंबर दो, गुनाह क्या चीज़ है? मुनकर, जिसको अल्लाह ने कहा है अनिल फाशाई वल मुनकर. मुनकर है मारूफ की ज़िद. मारूफ वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में, बेशक मुस्लिम गैर मुस्लिम, अफ्रीका के जंगलों में हो, जहाँ पर भी इंसान रह रहा हो, वो जानता है कि सच बोलना अच्छी चीज़ है, झूठ बोलना बुरी चीज़ है, वादा खिलाफ़ी बुरी चीज़ है. माँ बाप की इज़्ज़त वो करते हैं, ठीक है ना, कमज़ोरों पर हाथ नहीं उठाते. राइट इज़ माइट अखलाकी वजूद का तुर्रा इम्तियाज़ है. माइट इज़ राइट जानवरों का काम है. शेर माइटी है तो वो चीर फाड़ कर देता है कमज़ोर को. इंसान उल्ट है, वो समझता है जिसका हक़ है ना वो ज़्यादा ताकतवर है, जिसका हक़ मेरे ऊपर है.
یا میں نے فلفل کرنا ہے جس کا رائٹ. سو رائٹ از مائٹ. تو اس پہ اللہ نے, تو اس کا الٹ منکر ہے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, ماں باپ کی عزت نہ کرنا, تو اللہ نے اس سے روکا ہے. ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. تھرڈ از ویری امپورٹنٹ, سرکشی, بغی. سرکشی کیا چیز ہے؟ اب ریبیلیس ہو جائیں کہ میں طاقتور ہوں, میں کمزوروں پر, دیکھیں کون سا دباؤ, انٹلیکچوئل دباؤ اینڈ فزیکل دباؤ, کہ مجھے آپ کا دماغ زیادہ تیز ہے, باتوں سے یا دلائل سے اس کو ایسا دبانے کی کوشش کریں, اس کی عزت پر ہاتھ ڈالیں, دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے نا. انٹلیکچوئل کنورسیشن تو از اے گریٹ تھنگ, بٹ ان اے ہمبل وے, ان اے نائس وے, بٹ ادروائز. اور اللہ سے سرکشی کرنا, کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے, تو ہم کہیں, ہم نظر انداز کر دیں, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, دیکھا جائے گا, اور یہی لائف سٹائل ہم اپنا لیں. یہ تو سرکشی کر لیا آپ نے اللہ کے ساتھ, تو اللہ نے اس سے روکا ہے. تو یہ آیت وہ ہے جو جمعے میں پڑھی جاتی ہے. اس آیت کو بہرحال ہمیں, اس کا ایک اچھی چیز یہ, اگر آپ اس کو عربی یاد کر لیں تو آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور نماز میں پڑھتے وقت آپ کو یاد دہانی رہ سکتی ہے کہ یار ان چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے, ان سے ہمیں روکا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.